السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی نعمہ المکثارہ وآلائہ المقدارہ رفع العلم وأعلى منارا وشرف أهله وبارك دارا والصلاة والسلام على من اصطفاه ربه واختارا. أما بعد، صدارت پہ منصب پر فائز صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما وارثین انبیاء علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج کے اس پررونق مجلس میں حضرات کے سامنے جس موضوع سخن پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے ناموس رسالت کا تحفظ اور اس کے تقاضے. حضرات، افضل الخلق سید البشر صاحب خلق عظیم دریائے نبوت کے در یتیم فخر کونین محسن انسانیت ختم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے احمد و محمد سداوار ستائے ولائے کے تاریخ مصطفیٰ و مجتبیٰ حسب و نسب شکل و شباہت اخلاق و کردار اخلاق و شمال نبوت و رسالت اور تعلیم و پیغام ہر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع افضل و اشرف اور جامع کمالات و ستونہ صفات بنایا. آپ نے حیات تجوا کے ہر لمحے اور ہر گوشے کو پوری انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل اور عمدہ نمونہ کر دیا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کتاب زندگی کا حرف موتی اور ورق آفتاب عالم تاب ہے. آپ کے جوال جہاں آرا کا عالم رہ کے بقار ام مواد خدائیہ پاکیزہ روح کشادہ چہرہ پسندیدہ آنکھوں ندوز نکلی ہوئی حال گئے ہوئے زیبا صاحب جمال. شاعر کہتا ہے نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. قرآن نے آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر زمین بہت جگہوں پر کیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مطلب کی باتیں نہایت گراں گزرتی ہیں، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑی شفیق اور مہربان ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو پتے وہ فرشتے لکھتے ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر تیار ہے اور آپ عمدہ اخلاق پر ہیں. محسن انسانیت کے روز و شب کا وظیفہ تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وکانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ہے جس نے ناکامہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی حاجتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سماج و معاشرے میں آپ سے انسانیت
زبان حقیقت بیان سے سنیے. کہا شہنامدار کلا ابشر واللہ لا یخزک اللہ ابدا واللہ انک تصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب الحاجوب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ خوش رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو سلانے بھی کرتے ہیں, بات سچی بولتے ہیں, ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن اور بڑی کاتب اور سرفراز اسی بہن میں غلطہ و پیتا اور کوشاں و پریشان رہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اس کے پالنہار سے استوار اور مضبوط ہو جائے اور ساری انسانی برادری بلا کسی تمرید کے خیر و سعادت اور امن حقیقی سے انتظار ہو جائے. آپ کو نہ ستائش کی تمنا دی نہ صلح کی پرواہ, آپ تو بس الفت بانٹنے اور پیغام محبت سنانے آئے تھے. آپ نے اعلیٰ اخلاق وہ بلند کردار کی گواہی پکے مخالفین بھی دیتے تھے اور سب آپ کو صادق امین کے لقب سے پکارتے تھے. غیر معمولی حالات میں ان کو آپ کی امانت داری و صدق مکانی کی گواہی دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. رکل کے دربار میں ابو سفیان کی حق بیانی اس پر صاحب عدل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ پیارے اور محبوب بندے ہیں اور رسول ہیں. آپ کی کمال محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے کبھی آپ کو آپ کے نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا, کبھی شاہد فرمایا تو کبھی مبشر فرمایا, کبھی مزمل فرمایا تو کبھی مدثر کہہ کر خطاب کیا, کبھی نبی کہا تو کبھی رسول کہا. ما ودعک ربک وما قلی, جیسے پیار اپنے الہامی کلمات کے ذریعے ہمیشہ آپ کی تسلی و دلپسندگی فرمائی اور رہتی دنیا تک کے لیے مومنوں پر فرض قرار دیا کہ وہ آپ پر درود کی ڈالیں اور گلدستے دیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت دیتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی دے کر رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و محبت اور شہادت کو نصب یہ کہ آپ کی اطاعت و محبت اور شہادت سے جوڑ دیا, بلکہ آپ کی اطاعت و محبت اور شیخ کبیر جانصاری وہ فداکاری کو ایمان کا معیار اور کسوٹی قرار دیا اور ساری محبتوں پر آپ سے محبت کو ترجیح دی اور اس سے ساری خواہشات و جذبات کو مقدم رکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو عمر بن خطاب نے عرض کیا, واللہ اب آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و ناموس کی ذمہ کی حفاظت کی ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہو اور جن کا دفاع رب العالمین کر رہا ہو تو دنیا کی کوئی بھی
دنیا کا کچھ بھی کر لے شان رسالت میں ادنا کمی آ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر جمیل کو دونوں جہاں میں بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات با برکت عزت و ناموس اور آپ کے پیغام امن وہ انسانیت سے کھلواڑ کرنے والا وقتی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر اسی کا منہ کالا ہوگا۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہو، اس سے حقیقی امن و شانتی اور سکون میسر نہیں آئے، اور وہ ادھر سے ادھر چھپتا پڑے گا، گلے میں لعنت و مذمت و استنکار کا توق در در بھٹکتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی نہیں ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے نبی رسول اللہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوات کی پیروی کریں اور آپ کی پیغام امن و انسانیت کو عام کریں، اور اپنے کام و عمل اور شہادت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کریں، اور آپ کی انسانیت کو پیغام امن کو عام کریں، اور آپ کی سیرت طیبہ کا دراسہ کریں، آپ کے اخلاق و کردار سے سونے بھی صدرم اور پتھر بھی موم ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت پیش کرنے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔